अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज सूरह बकरा की सूरत की हम लोग जो है ना 1 to 5 सूरत की तफसील इंशाल्लाह ताला मुख्तसर तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा। इसमें जो मतलब सूरह बकरा क्यों उतारी गई, कब उतारी गई और क्यों उतारा गया, इसको क्यों पढ़ना इतना मतलब ज़्यादा ये है। तो पहले इसको आप बहुत ही गौर व फिक्र से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इसे अमल करने की कोशिश कीजिएगा। सुनने को तो सभी सुन लेते हैं लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको क्या करना है कि हमें सुनना है, फिर उसके बाद उस पर अमल भी करना है इंशाअल्लाह ताला। तो इसकी जो है ना इसकी बरकतें, इसकी ये सब कुछ हम सबको जो है मिल सकेंगी। तो ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सूरह बकरा जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अज़-ज़हरादैन, इसको क्या बोला जाता है? अज़-ज़हरादैन यानी कि दो जगमगाने वाली सूरतें अल बकरा और आले इमरान पढ़ा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि दो जो सूरतें हैं अल बकरा, सूरह बकरा और आले इमरान पढ़ा करो। ये जो है दो सूरतें क़यामत के दिन ऐसे आएंगी जैसे बादलों का साया बनकर रहेंगी, परिंदों के झुंड के जैसी रहेंगी और जैसे साइबान हो, यानी कि जैसे हम बारिश में अम्ब्रेला हमारी हिफाजत करता है, जैसे परिंदों का झुंड आता है तो हम कैसा उस तरीके से उतना हमें फ़ायदा देंगे और वो अपने पढ़ने वालों की तरफ से जो है ना झगड़ा करेंगी अल्लाह ताला से। और कोई चीज़ झगड़ा नहीं करेंगी, लेकिन जो है ना सूरह बकरा पढ़ने और आल इमरान पढ़ने वाले जो पढ़ते हैं उसके लिए वो झगड़ा करेंगे। इससे पढ़ना बाइसे बरकत है। इसको पढ़ने से इतनी बरकतें घर में आती हैं, जो भी परेशानियां हैं दूर हो जाती हैं, नज़र बद हो, शैतानी वसवसे हो, चाहे जो भी हो, जो भी मुश्किलात हो उससे आसान हो जाती है। सूरह बकरा पढ़ना बाइसे बरकत है और छोड़ना उसे बाइसे हसरत है। मतलब ये इसके छोड़ना भी है, बहुत इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो सूरह बकरा तो ऐसे बहुत बड़ी तवील सूरत है, सबसे बड़ी सूरत है, लेकिन हम इसे अपना अगर ज़िंदगी का मामूल बना ले तो थोड़ा थोड़ा जैसे हम पढ़ना शुरू करें, जैसे 5-5 आयत 10-10 आयत रोज़ पढ़ना शुरू करें, रोज़ अपने घर में उसकी तिलावत करें तो उसके बहुत फ़ायदे होंगे। ठीक है, तो उसे हमें रोज़ पढ़ना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। हम सब अभी आज तैयार कर ले कि हम सब ज़रूर से इंशाअल्लाह इसी तरह थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते फिर थोड़े दिन के बाद हम इसे 20-20 आयत करेंगे, फिर उसके बाद हम जैसे पाव पारा करेंगे। तो इस तरीके से करते करते हम सबको पढ़ने की हैबिट्स हो जाएंगी। तो अपने इसमें इम्प्रूव करते जाना है, जैसे पढ़ते जाना है और उसमें इम्प्रूव करते जाना है, डे बाय डे इम्प्रूव करते जाना है, उसको बढ़ाते जाना है। तो कैसा हम सबको आदत हो जाएंगी ना, तो फिर हम सब वक्त निकाल कर उसे पढ़ना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो क्या है, बातिल कुव्वतें जो है ना इसका मुकाबला नहीं कर सकती। सही मुस्लिम की हदीस है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए शैतान उस घर से क्या होता है, भाग जाता है, निकल जाता है। यानी कि सूरह बकरा जो है ना कुरान पाक की सबसे तवील यानी कि सबसे लंबी सूरत है। मदनी सूरत वो होती है जो क्या हिजरत के बाद नाजिल हुई। मदनी सूरत वो होती है जो हिजरत के बाद नाजिल हुई, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में थे तो वो मक्की सूरत हो गई, जब वहाँ से हिजरत करके मदीना आ गए तो वो जो है मदनी सूरत हो गई। तो आयत नंबर 1 क्या है, अलिफ लाम मीम। उसमें पहले क्या है, इसको लिखा इकट्ठे जाता है, अलिफ लाम मीम जो है आयत नंबर 1, तो उसको लिखा इकट्ठे जाता है लेकिन उसका पढ़ना अलग अलग होता है, इसलिए इसे मुअक्कतात कहते हैं, उसे मुक़त्तात कहते हैं। ठीक है ना, इसको कहा जाता है यानी कता यानी कि अलग अलग कर दिया जाता है, तोड़ कर। जैसे अलिफ एक हुरूफ है, लाम एक और मीम एक, तो अलिफ का पढ़ने का 10 हमें नेकियां मिलेंगी, लाम पढ़ेंगे तो उसकी 10 नेकियां मिलेंगी। इसे सोचिए कि हम कुरान जब पढ़ते तो कितनी सारी नेकियां मिल। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये कहते अल्लाह ताला कितना एहसान है कि हम सबको इतनी बड़ी नेमतें अल्लाह ताला ने, हमने कितनी बार शुक्रिया अदा किया। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल और हम तक न पहुंचाया, और कितनी बड़ी नेमत है जिसको हम बिल्कुल मतलब तवज्जो ही नहीं समझते थे कि एक एक नेकी क्या दे। जैसे एक लफ्ज़ अलिफ के एक पढ़ना है तो उसका 10 नेकियां लिखी जाती है। सोचिए कि अगर हम 10 आयत पढ़ते तो उसकी कितनी नेकियां, और हम सब सही से पढ़े, समझ कर पढ़े तो कितनी नेकियां हम सबको मिलने वाली। तो इससे मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। अगर इतनी खुशदिली से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला तो बहुत मतलब बहुत अच्छा भी लगेगा, बहुत दिल को सुकून मिलता है। तो
यहाँ अलिफ लाम से मुराद है, ठीक है ना, जो कि मतलब अलग अलग पढ़ा जाता है, लिखा तो इकट्ठे जाता है लेकिन अलग अलग पढ़े, इसलिए इसे मुक़त्तात कहते हैं, यानी कता यानी तोड़ तोड़ कर पढ़ना। तो इस हरूफ को पहले क्या है लाने का मकसद ये है कि ये अरबों की जो है ना, अरबों को इससे आजिज किया जाए। जैसे अरबी लोग परेशान रहते थे कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है, तो अल्लाह ताला ने इसका मतलब ही नहीं बताया है, ठीक है ना, वो अल्लाह आलम, अल्लाह ताला को ही इसका जो है ना मीनिंग पता है। तो ये कुरान जो हुरूफ से मिलकर बना है, क्या है, हुरूफों से मिलकर बना है, तुम इसके मुकाबले को जो है ना मिलाकर क्या है कुछ भी ना ला सके, कुछ भी नहीं ला सकते इसको हम। तो ये क्या जो है ना इशारा है कुरान के मुआजज़ा होने पर, यानी कि कुरान मजीद ऐसा कलाम है जिससे जिसके मुकाबिल कोई ऐसा कुरान ला ना सका, जिसके मुकाबले में कोई ऐसा कुरान ना ला सका, एक लफ्ज़ नहीं ला सकते, पूरी कुरान तो बहुत दूर की बात है। यानी कि कुरान मजीद जो सुनने वाला है, जो सुनने वाला उसकी तवज्जो सुनने की तरफ जो है ना मफजूल कराई जाए, यानी कि कुरान में कहा जाता है कि जो सुनने वाला है यानी कि अलर्ट हो जाता है, सुनने वाला क्या है, अलर्ट हो जाता है। इन हुरूफ से मिलकर आयात बने और मिलकर कुरान बना, इस हुरूफ से मिलकर छोटे छोटे हुरूफ से मिलकर के आयात बनती हैं और उसको सारी आयातों को मिलाकर कुरान बना है। तो ये हुरूफ जो है ना कुरान मजीद के क्या है मौजज़ा होने की दलील देता है। ये कुरान क्या है, ये हुरूफ जो है हुरूफ मुक़त्तात वो क्या है कुरान मजीद की क्या होने की दलील देता है, यानी कुरान मजीद के मुआजज़ा होने की दलील देता है। ज़ालिका आयत नंबर 2 में है, ज़ालिका यानी कि ज़ाल इसमें इशारा है, यानी कि लाम दूर के लिए होता है, ज़ालिका में लाम दूर के लिए होता है, यार काफ क्या है जो है ना मुखातिब के लिए होता है, मुखातिब करने के लिए होता है कि जब किसी चीज़ की बुलंदी और अजमत का इजहार करना हो तो इशारा करीब से नहीं यानी कि बईद से किया जाता है, बईद से किया जाता है, ठीक है ना। तो बुलंदी का इशारा है, वो क्या है कि ये किताब यानी कि कुरान इसकी असल लोहे महफूज में है, इसकी असल क्या है लोहे महफूज में है। लोहे महफूज बुलंद मुकाम पर रखी हुई है, लोहे महफूज कहाँ रखी हुई है, बुलंद मुकाम पर रखी हुई। इसी तरह ये कुरान फरिश्तों के पास भी है, इसी तरह ये कुरान क्या है फरिश्तों के पास भी रखी। ओरिजिनल कॉपी लोहे महफूज में है और सेकेंड कॉपी क्या है फरिश्तों के पास, और थर्ड कॉपी हमारे सामने, यानी कि कुरान मजीद यानी कि किताब यानी कि लिखी हुई चीज़ क्या है, सहीफा है यानी कि किताब लिखी हुई चीज़, सहीफा। रैब का लफ्ज़ यहाँ आया है ऐसे शख्स जो है ना ऐसा शख्स जो इंसान को क्या है बेचैन कर दे और क्या है सुकून छीन ले, इस पर पूरा एतमाद कर सकते हो, इस पर क्या है पूरा भरोसा कर सकते हो। एतमाद का मतलब भरोसा कर सकते हो। कुरान क्या है सच्ची किताब है, ये क्या है रहनुमाई है यानी कि गाइडेंस करने के लिए आई है, हम सबको गाइड करने के लिए आई है, तकवा वाले के लिए और मुत्तकी वाले के लिए। तकवा वाले मुत्तकी वाले लोग क्या होते हैं कि बचना यानी कि किस चीज़ से बचना, गुनाहों से बचना, गुनाहों से हम बच कर चलने वाले। तकवा का मतलब होता है गुनाहों से बच कर चलने वाले, मतलब अल्लाह का जो हुक्म आया उसे मान लिया और जो जिस चीज़ से अल्लाह ने मना किया उसे छोड़ देना, यानी अल्लाह से डरना। तकवा क्या है, अल्लाह के अजाब से डरते हुए गुनाहों से बचना, ये तकवा होता है। अल्लाह के अजाब से डरते हुए गुनाहों से बचना ये तकवा होता है। ये किताब जो है ना हिदायत है सारे इंसानों के लिए, सारे इंसानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। ये है किताब जो है हिदायत है सारे इंसानों के लिए। सब क्यों नहीं हासिल करते इस इल्म को, इस कुरान से सब क्यों नहीं हासिल करते, सिर्फ मुत्तकी लोग यानी परहेजगार लोग क्यों हासिल करते। मुत्तकी का मतलब है परहेजगार लोग, पाबंद लोग क्यों इसे मतलब ये करते, क्योंकि तकवा क्या है, तकवा के लेवल होते हैं, तकवा के क्या होते हैं लेवल्स होते हैं ना। तो हिदायत इस दर्जे के, जैसे अभी हम दुनिया की एग्जाम्स देते हैं तो उसके लेवल्स होते हैं ना, कोई 100% लाता है तो उसका अलग दर्जा हो जाता है, कोई 90% लाता है, कोई 70% लाता है, कोई 30%, सबके अलग अलग दर्जे होते हैं। इसी तरह क्या है तकवा के लेवल्स होते हैं, जिसके अंदर जितना तकवा रहेगा उतनी उसको रहनुमाई मिलेगी, उतनी उसको हिदायत मिलेगी। तो क्या है तकवा के लेवल से हिदायत इस दर्जे की मिलती है जिस लेवल का तकवा होता है। हिदायत भी उसी दर्जे की मिलेगी कि जिस लेवल का उसके पास तकवा होगा, जितना अल्लाह पे यकीन जिसको होगा उसी तरीके से, जितना अल्लाह ताला की कुरान पे, अल्लाह ताला की बताई हर चीज़ों पे जिसको जितना यकीन होगा उसी लेवल की उसको हिदायत भी मिलती है। ऐसे नहीं कि सबको एक जैसी हिदायत मिल गई, बस हम कुरान पढ़ने वाले बन गए, नमाज पढ़ने वाले बन गए तो सबको हिदायत। तो उसका दिल का जो हाल है ना, उसके अंदर की यानी कि
हिस्सी और मानवी जो होती है, यानी कि ज़ाहिरी और बातिनी। ज़ाहिर से तो हम दिखाते हैं कि हम नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े, लेकिन बातिनी जो है ना, दिल का हाल जो है सिर्फ अल्लाह ही ताला जानते हैं। तो दिल से जितना हम जिस तरीके का जिसके दिल में तकवा रहता है ना, उतनी ही रहनुमाई मिलती है। यानी कि जितना तकवा उतनी हिदायत, जितना अल्लाह का डर उतनी अल्लाह रहनुमाई मिलती है उसे। तो क्या है, बिला जो है ना, हम उसको ब्लेम जो है ना कुरान को नहीं, खुद को करना चाहिए। हमें जो ब्लेम है कुरान को नहीं देना चाहिए कि कुरान में ऐसा है वैसा है, नहीं, हमें खुद को देना चाहिए, क्योंकि हमें वो बात समझ में नहीं आती है, लेकिन अल्लाह ताला ने हम सब के लिए बहुत आसानी पर, जैसे ज़मीन अच्छी होगी तो क्या होगा, थोड़े बीज से भी क्या फसल अच्छी होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लिए कि अगर ज़मीन अच्छी होती है, अगर बंजर ज़मीन में हम बीज डालेंगे तो नहीं निकलेगी ना, फूटेगी नहीं, उससे कुछ भी नहीं फूटेगा, ना बीज फूटेगी, ना उससे पेड़ लगेगा, ना कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर वही जो है ना उपजाऊ ज़मीन जो होती है, जहाँ पे अगर हम थोड़ी सी बीज भी फेंक देते ना, ऐसे ही फेंक दिया तो भी वो क्या है ना, वो ग्रोथ हो जाता है, उसको वो बढ़ा देता है। तो उसी तरीके से हमारा ईमान भी है। तो जिस तरीके का जिसके अंदर दिल का हाल जिससे होगा ना, उसी तरीके से हमें हिदायत भी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो ज़मीन ख़राब तो फसल ख़राब, ज़मीन ख़राब है तो फसल ख़राब है। तो आसलम की दुआ है कि अल्लाहुम्मा आदि नफ्सी तकवाहा व ज़क्कीहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत आले अंता अवली उहा व मौला ही। यानी तर्जुमा है कि ए अल्लाह मेरे नफ्स को तकवा दे दे, ए अल्लाह मेरे नफ्स को तकवा दे दे, उसका तू बेहतरीन है, उसका तू बेहतरीन है जो उसको तकवा दे सकता है, जो उसको पाक कर सकता है। हमें अल्लाह ही तकवा दे सकता है, वही पाक कर सकता है। ये किताब जो है ना जिब्राइल इस्लाम के ज़रिए लोहे महफूज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर यानी दिलों पर उतरी थी। तो क्या है, मुअज्जिज़ जो है माजी किताब है, मुअज़्ज़ी किताब है, यानी कि ताज़ीम वाली है। कुरान जो है ना, कुरान मजीद जो है, कुरानुल करीम है, किताबुल मुबारक है, किताबुल क्या है, किताबुल मुबारक है। इत्मीनान से पढ़ो, इसको क्या है, इत्मीनान से पढ़ना है हमें। ऐसे भाग भाग के बस जो पढ़े जाते हैं, ना तो उसका मतलब समझता है, ना तो उसका मीनिंग समझता है, ना तो उसका मैसेजेस समझता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर आयत में, हर छोटी से छोटी आयत में इतनी बड़ी बड़ी हम लोगों के लिए उसमें मैसेजेस है। अगर हम उसको ध्यान और तवज्जो से पढ़े, उसको समझ कर पढ़े, तो फिर हमें समझ में आएगा कि अल्लाह ताला हमसे क्या बोल रहा है। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला हम सब से बातें करते हैं और नमाज में हम अल्लाह ताला से बातें करते हैं। तो कुरान में क्या है, अल्लाह ताला हमें बताता है कि ये करो, ये ना करो, ये पढ़ो, ऐसे करो। हर चीज़ के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान क़यामत तक के लिए उसमें हर चीज़ आई हुई है। तो हमें इसे गौर व फिक्र से पढ़ना है, बहुत ध्यान और तवज्जो से पढ़ना है, समझना है। तो क्या है कि इसको इत्मीनान से पढ़ो, कोई शक नहीं इसमें। कहे ला रेबा, कोई मतलब ज़ालिकल किताबु ला रेबा फी, ये किताब नहीं, कोई शक इसमें नहीं है, कोई शक इस किताब में। आप इसे मानना ही पड़ेगा आपको आप मान लेंगे तो आप मुत्तकी बन जाएंगे, और अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आप क्या हो जाएंगे कि शैतान के पैरोकार बन जाएंगे। ठीक है ना। तो क्या है, और मानना भी ऐसा मानना कि पूरी तरीके से मानना, ये नहीं कि बस हमारी चॉइस के हिसाब से कि बस हमको ये चीज़ अच्छी लगती है तो ये हमने अपना लिया, और ये चीज़ हमें मतलब नागवार गुजरी तो हम इसे छोड़ दें। नहीं, हर एक चीज़ को मानना, हर एक चीज़ को अल्लाह ताला के हुक्म के हर एक चीज़ को मानना है। ठीक है ना। तो क्या है कि क्या है कि नहीं, इसमें बिल्कुल सच है, इसमें तुम्हारे नफ्स की क्या है, हकीकत क्या है, खोलेगी, कायनात की हकीकत खोलेगी। कुरान क्या है, हमारे नफ्स की हकीकत खोलेगी, बताएगी, और क्या है, कुरान की कायनात की हकीकत खोलेगी। हर चीज़ रोशन होगी, हिदायत मिलेगी, राह मिलेगी, रास्ता मिलेगा। कौन सा रास्ता? सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता। लेकिन उसको पाने के लिए मुत्तकी होना ज़रूरी है, परहेजगार होना ज़रूरी है, और मुत्तकी बनने के लिए अल्लाह से मांगना ज़रूरी है। मुत्तकी बनने के लिए अल्लाह से मांगना भी जरूरी है। अगर कुरान की किसी भी हिस्से पर शक करेंगे तो कुफ्र है, मतलब अल्लाह के हुक्म को किसी भी हिस्से, अल्लाह के हुक्म के किसी भी हिस्से को ना मानेंगे तो कुफ्र है। कुफ्र का मतलब होता है इनकार करने वाला। तो हम इनकार करते हैं इस बात से, तो ठीक है, तो इसे हमें इनकार नहीं कहना। तो यही है आयत नंबर 2 का मतलब कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये जो है ना, इस किताब में कोई शिकायत नहीं है, और जो इस पे कोई शक नहीं करेगा, कोई इस पे शक शुबा नहीं करेगा, तो उसको क्या हिदायत मिलेगी, और वो मुत्तकी लोग होंगे। तो मुत्तकी लोगों के लिए इसमें बहुत
بہت بڑی نشانیاں ہیں. تو اور آیت نمبر 3 میں ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور وہ قائم کرتے ہیں نماز اور اس سے جو رزق دیا ہم نے انہیں وہ خرچ کرتے ہیں. تو اب یہاں دیکھیے متقی لوگ تو بن گئے، لیکن اب جو ہے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کیا ہے. ایمان لانا کس چیز سے ایمان لایا جاتا ہے؟ دل سے، زبان سے اور عمل سے. یہ نہیں کہ صرف دل سے لے آئے اور زبان سے نہ لائے، یعنی زبان سے نہ بولے اور عمل سے تو نہ کرے، تو پھر وہ ایمان نہیں ہوتا. ایمان کیا ہوتا ہے؟ دل سے پہلے ماننا کہ ہاں یہ سچ ہے، یہ حق ہے، اس کو ہمیں ماننا ہی ماننا ہے. یہ ہمیں، کیونکہ ہمارے شعور نہیں ہے، ہم اس کو ہم نہیں سمجھ پاتے کیونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے. لیکن اللہ جو ہے نا، اللہ کا یہ جو ہے نا اللہ کا دیا ہوا یہ قرآن ہے، تو اس میں اللہ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے. اس میں ہمیں یقین ہونا چاہیے، پورا یقین، پختہ یقین ہونا چاہیے. تو ٹھیک ہے، تو ہمیں ایمان کیسے لانا چاہیے؟ کہ دل سے، زبان سے اور عمل سے. یعنی دل سے مان لینا کہ یہ جو بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھی ہے یہ ایک دم حق ہے، یہ سچ ہے. ہم اس کو نہیں مان رہے، مطلب ہمارے علم میں کمی ہو سکتی، لیکن اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. تو زبان سے مانگنا یعنی پڑھنا، ذکر کرنا، اس کی زبان سے ہر چیز کرنا. زبان سے ہمیں ماننا کہ ہاں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ مان، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. تو یہ ہمیں دل زبان سے مانگنا اور عمل سے کرنا. ایسا نہیں کہ بس زبان سے بھی بول رہے، پڑھ رہے، سب کچھ کر رہے اور یہ عمل سے ہم کر ہی نہیں رہے، ہم عمل کر ہی نہیں رہے. کہ نماز کو وقت پہ بولا گیا ہے پڑھو تو ہم پڑھ ہی نہیں رہے. قرآن کو کہا گیا ہے سمجھ کر پڑھو، اسے اپنی زندگی میں اتارو. ایک لائن ہی ہم پڑھیں گے لیکن اپنی زندگی میں عمل کریں گے تو پھر ہماری کیسے زندگی آسان ہو جائے گی. تو غیب کا لفظ ان کے لیے آتا ہے جو ہے نا، جو نگاہوں سے جو ہے نا اوجھل ہو، جو نظر نہ آئے. یعنی کون سی چیزیں نظر نہیں آتی ہم سب کو، کون سی چیزیں جو ہے نظر نہیں آتی. اللہ عالم الغیب ہے، وہ ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، نہ اس کا علم ہمیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے. لیکن ہم محسوس کرتے ہیں، ہم اس کو بس ہم یقین کرتے کہ اللہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو بنایا ہے، جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز کا وہ جو ہے نا مالک ہے. فرشتے ہیں تو فرشتوں کو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں ہماری نظروں میں طاقت اور قوت ہی نہیں دی ہے کہ ہم لوگ انہیں دیکھ سکیں. اور آخرت میں کیا آ گیا؟ جنت. اللہ تعالیٰ نے جنت بھی نہیں دکھائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی نہیں دکھائی. کہا جاتا ہے کہ اگر جنت دیکھ لیں گے تو سجدے میں ہی قیامت تک گرے رہیں گے. لیکن اس کو کیوں نہیں دکھایا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی تو امتحان ہے کہ بن دیکھے تم کتنا یقین کرتے ہو اس بات پر کہ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، جو اس بات قرآن میں کہہ دیا ہے وہ سچ ہے. اس بات پہ یقین کرنا ہے. تو یہ یقین کا یہاں معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں اس پہ یقین رکھنا چاہیے کہ جنت ہے، کہی گئی ہے قرآن میں کہ جنت ہے، جنت ایسی ہے، جنت ویسی ہے، جنت کے نیچے نہریں بہیں گی، جنت میں مطلب ہر ایک چیز ہے، ہر ایک آرام کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے جنت بنائی ہے ہم سب انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے. اور جہنم بھی ہے. تو جہنم اگر ہم ایک بار دیکھ لیں تو ہر وہ گناہ چھوڑ دیں گے. اگر ایک بار جہنم کی جھلک بھی دیکھ لیں ہم تو ہم دنیا کے ہر ایک گناہ کو چھوڑے، ساری چیزیں چھوڑ کر بس ہم اپنے نا عمل کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے وہ بھی نہیں دکھائی ہے کہ تمہیں یقین کرنا ہوگا کہ جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے. تو ہم کون سا کام ایسا کریں، کون سے راستے پہ ایسے چلے جسے ہمیں مطلب آگ کا راستہ نہ چننا پڑے، ہمیں جو ہے ٹھنڈک کا راستہ یعنی جنت کا راستہ ڈھونڈنا پڑے. تو انبیاء بھی ہمیں، نبیوں کو بھی ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن اس پہ یقین کرنا ہے کہ ہاں نبی آئے تھے، ہر دور میں نبی آئے تھے. اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان لاتے ہیں غیب پر وہ کیا ہے؟ متقی ہوتے ہیں. جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، جو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی اسے مانتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں دل سے، زبان سے، اپنے عمل سے کر کے دکھاتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں. غیب کیا ہے؟ حاضر. یعنی کہ اس میں کمال نہیں ہے. یعنی کہ دیکھ کر فرعون مانا تھا. موت کے وقت اس کو کہا گیا اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. فرعون کیا تھا؟ فرعون جو ہے یہ تھا، دشمن تھا نا اپنے نبیوں کا، موسیٰ علیہ السلام کا. تو کیا ہے؟ وہ اس کو کہا گیا، اس نے آخری وقت میں کہا کہ اب مجھے معاف کر دو، لیکن نہیں، اس وقت موت کا وقت تھا. جب اس کا موت کا وقت آ جائے تو ہماری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. اس لیے ابھی زندگی رہتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے استغفار پڑھتے رہے، توبہ کر لے. جو بھی غلطیاں ہو گئی اور ہم اب اسے جیسے ہم اس سے دور ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے بن جائیں تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو تقویٰ کی پہلی علامت غیب پر ایمان ہے. تقویٰ کی پہلی علامت کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانا ہے.
تو ایمان بالغیب کا مطلب ان حقیقتوں کو ماننا جن کو کہا گیا ہے. ایمان بالغیب کا مطلب ان حقیقتوں کو ماننا ہے جن کو کہا گیا ہے. متقی کی دوسری صفت کیا ہے کہ کسی بھی چیز کو جب جو ہے نا جیسے نا لکڑی ہے اس کو چھیل کر سیدھا کر دیا جائے اسے کیا ہے اقامت کہتے ہیں. اسے اقامت کہتے ہیں سیدھا کھڑا ہونا. جیسے نماز کو ان کے جو ہے نا عقائد اور شرائط ہے, شرائط کے ساتھ پورا کرتے ہیں. نماز کو کیا ہے اس کے عقائد اور شرائط کے ساتھ پورا کہا گیا نا نماز میں کہ جو ہے نا قیام کرو, سیدھا کھڑے رہو, کندھے سے کندھا ملا کر صفیں سیدھی کرو. یعنی کہ نماز کی شرائط ہے کہ وقت کی پابندی. نماز کی کیا کیا شرائط ہے؟ وقت کی پابندی. ایسا نہیں کہ بس نماز اذان ہو گئی اور ہم 4 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد ہم نماز ادا کریں, تو نہیں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور کیا ہے قبلے کی طرف رخ کرنا, یہ بھی شرائط ہے. یہ قبلے کی طرف بنا رخ کے ہماری نماز ہی نہیں ہوگی. اور کیا ہے طہارت ضروری ہے. پاک کی مطلب طہارت یعنی کہ ہمارا بدن صاف ستھرا ہونا چاہیے اور نیت ہونی چاہیے. نیت کرنی ہے کہ ہاں ہم اس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور 5واں کیا ہے طریقہ رسول, اور رسول کا جو طریقہ تھا نماز میں ہمیں وہ یہ کرنا ہے, وہ اس طریقے سے پڑھنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ایک انسان کو نماز پڑھنے کو کہا. کیا ہے 3 بار کہا اطمینان سے. کیوں کہا 3 بار؟ کیونکہ وہ نا بہت جلد باز گیا اور نماز پڑھ کے فٹافٹ سے گیا اور آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے جا کر پڑھو. اس نے دوسری مرتبہ پڑھا, پھر تیسری مرتبہ پڑھا, لیکن اس کی پھر آ کے پوچھا کہ نماز ہوگی ہماری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, یہ نماز نہیں ہوئی. وہ تیسری مرتبہ جا کر پڑھی. یعنی کہ وہ اس طریقے سے صرف ٹھونگے مار کے آ رہا تھا. مطلب جلد بازی میں دل میں کہیں اور بھاگنا ہے. یعنی کہ ان کو یہ یقین ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, اللہ کے سامنے ہم لوگ بیٹھ کر کے نماز جو ہے ادا کر رہے ہیں. اللہ ہمارے سامنے, اس طریقے سے ہم نماز ادا ہی نہیں کریں. خشوع خضوع ہمارے نمازوں میں ہوتا ہی نہیں. ہم دھیان اور توجہ سے ہم پڑھتے نہیں. رکوع اور سجدہ جو ہے اطمینان سے ہم کرتے ہی نہیں. نہ تو رکوع میں ہم کرتے ہیں اطمینان سے, نہ تو سجدے کرتے, نہ تو قیام کرتے, کچھ بھی نہیں کرتے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز جو ہے نا اطمینان سے پڑھنے کا نام ہے, نہ کہ مطلب ٹھونگے مارنے کا. تو صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ کا لفظی معنی کیا ہے؟ دعا ہے. صلاۃ میں کیا ہے تھا؟ خاص طریقے پر ادا کی ہوئی ہے, خاص طریقے سے ادا کی جاتی ہے. کہ نماز جو ہے, جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں. نماز وہی جو لوگ پڑھتے ہیں جن کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے یا تو اللہ کی محبت ہوتی ہے. دیکھیں صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں تو کیا ہے, صحیح طریقے سے پڑھنے سے کیا ہے کہ اور پھر کیا ہے رزق ہر نفع مند چیز کو کہتے ہیں. رزق کیا ہے؟ رزقناہم ینفقون ہے نا, رزقناہم ینفقون, رزق دیا ہم نے انہیں, اور ینفقون اور وہ خرچ کرتے ہیں. تو رزق کیا ہے کہ ہر نفع مند چیز کو کہتے ہیں. ایک صرف مال نہیں ہے, رزق میں صرف مال نہیں آتا. تو رزق میں کیا کیا آ جاتا ہے, اور نفع کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرنا. یعنی کہ ینفقون نفقہ سے ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ خرچ کرنا. کیسا خرچ کرنا کہ, اور کیا ہے نا جیب میں چھوٹی سی سوراخ ہوتی ہے نا, سوراخ کو بھی کہتے ہیں. جیسے جیب میں چھوٹی سی سوراخ ہے, یعنی کہ اس میں سے پیسے نکل گئے, یعنی کہ خرچ ہو گئے. خرچ کرنے کو اس طریقے سے اس میں لیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو سوراخ کو بھی کہتے ہیں. تو زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ مال کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا, اور صدقات دینا, پھر نفقات یعنی کہ خرچ کرنا. تو کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ واجب ہے, اور صدقات کیا ہے؟ مستحب ہے, اور نفقات کیا ہے؟ لازم ہے. تو واجب کیا چیز ہوتی ہے؟ جو فرض کی ادائیگی ہے. زکوٰۃ ہمیں دینا فرض ہے, جو ہے نا واجب ہے, اسے دینا ہی دینا ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کو پاک کرتی ہے, مال کو کیا ہے؟ پاک کرتی ہے. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت بڑے احسان کر رہے ہیں, ہم دوسروں پہ احسان کر رہے ہیں. نہیں, لیکن زکوٰۃ کیا ہے کہ زکوٰۃ ہم اپنے آپ کے اوپر جو ہے نا یہ کرتے ہیں, ہم اپنے آپ پہ احسان کرتے ہیں, دوسروں پہ احسان نہیں کرتے. ایسے ان کو ایسی حقیر نظر سے دیکھ کر کے ہم انہیں نہ دیں کیونکہ وہ ہم ان کو دے رہے ہیں تو بہت بڑے احسان کر رہے ہیں. نہیں, یہ ہم احسان جو ہے ہم اپنے آپ پہ کریں, کیونکہ مال ہم جب جو دے رہے ہیں نا تو ہمارے اعمال میں, ہمارے نمائے اعمال میں لکھا جا رہا ہے, ہمارے صحیفے میں لکھا جا رہا ہے, نہ کہ ان کے صحیفے میں لکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم اپنے آپ پہ احسان کرتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ واجب ہے, جسے ہمیں دینا ہی دینا ہے. جو اللہ کا دیا ہوا ہے, جو اللہ کی ہر ایک نعمت دی ہوئی ہے, تو اس کے راستے میں بھی نکالنے کے لیے ہم 10 بار سوچتے ہیں, 20 بار سوچتے ہیں, لیکن ایسے ایک دم سے خوشی سے نہیں نکالتے کہ ہاں چلو اللہ کا حکم ہے نا زکوٰۃ دینا تو بس نکال دو. نہیں, لیکن اس کو پاک کر لیا. اس سے بہت بڑے فائدے, اللہ تعالیٰ کی ہر ایک باتوں کے پیچھے اتنی بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے کہ مال
مال پاک ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس سے برکت آتی ہے، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، عمر کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور مستحب کیا ہے کہ یعنی کہ صدقات جو ہے نا مستحب ہے، یعنی کہ اپنی پسند سے دینا ہے، کہ صدقہ نکال دینا اپنی خوشی سے، جتنا آپ کا دل کرے، جتنا چاہے آپ چاہیں تو پورا تور پہاڑ کے برابر بھی دے سکتے، آپ چاہیں تو ایک جو ہے نا کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی دے سکتے، تو یہ آپ کی چوائس ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور لازمن کیا ہے کہ جہاں اللہ کے نے لازم کر دیا ہے کہ خرچ کرے، جیسے کس چیز پہ اللہ تعالی لازم کر دیا، جیسے بیوی ہو گئی تو بیوی کو تو ہم شادی کر لے کر آ جاتے ہیں، اور اس کے نام جو ہے نفقے جو ہے نہیں اٹھاتے ہیں، اور اس کی ہر ضرورت کو پورا نہیں کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہے، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے، ہمارے اسلام میں یہ چیز نہیں بتائی گئی۔ کہا گیا ہے کہ اپنے آپ پہ خرچ کرو، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو، پھر اس کے بعد دوسروں کو جس کو ضرورت مند ہے ان کو بھی دیکھو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ہمیں سکھایا گیا ہے، قرآن میں ہمیں کہا گیا ہے کہ بیوی ہے تو اس کے ہر چیز کے بارے میں، کپڑے ہو، کھانا ہو، پینا ہو، ہر ضروریات کی چیز ہو۔ اب ایسا نہیں کہ بیویاں جو ہے بیٹھ جائیں کہ بس ہمیں یہ فرمائش کرنے لگے، وہ فرمائش کرنے، نہیں، آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اپنے استطاعت کے حساب سے خرچ کریں، جتنی آپ کے پاس استطاعت ہے۔ ہمارے پاس 10,000 ہے تو ہمیں اسی میں سب کی جو ہے نا ہر ضروریات کو پوری کرنی ہے، اور اس میں اپنے مطلب ہر ایک ضرورات کو پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر بچے ہیں تو بچے کے بھی ہم کے اوپر خرچ کرنا لازم ہے، تو کیا ہے لازم ہے، اس کو کرنا ہی کرنا، اس کا کوئی پڑوسی آ کر نہیں کرے گا، آپ کا کوئی رشتہ دار آ کر نہیں کرے گا، وہ آپ کو ہی اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ذمہ داری دی ہے، تو آپ کو اس کو نبھانا ہی نبھا دے۔ یہ بھی دین کا ایک کیا ہے حصہ ہے، یہ بھی دین کا ایک حصہ۔ کتنی خوبصورت چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے نا، کہ دیکھیں کہ قرآن کا آغاز ہو رہا ہے اور کیسے کیسے احکامات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہ اس قرآن پہ ہمیں کوئی شک نہیں کرنا ہے، پھر ایمان بالغیب پہ لانا ہے کہ جو ہمیں دکھائی نہ دیتا ہو اس پہ یقین بھی رکھنا ہے کہ ہاں قرآن ہے، ہاں فرشتے ہیں، اللہ ہے، فرشتے ہیں، کتاب ہے، جتنے نبی آئے تھے وہ آئے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آخری نبی، تو ہمیں سب چیزوں پہ جو ہے نا یقین رکھنا ہے۔ کتنی خوبصورت چیز اللہ تعالیٰ آغاز میں ہی بتا دیتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سچ بات نہیں ہے، یہ بالکل سچ ہے، 100% سچ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نفاق کی شرائط کیا ہے، یعنی کہ خرچ کرنے کی شرائط کیا ہے، کہ آپ اسراف نہ کریں۔ اسراف مطلب کہ کیا ہے کہ بیجا خرچ نہ کریں، کہ ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کریں۔ اب ایسا نہیں کہ اب خرچ کرنے کو کہا گیا ہے تو آپ کہیں یوں ہی بس لٹا رہے ہیں، کر رہے ہیں، جہاں پہ خرچ نہیں کرنا ہے آپ پب میں چلے جا رہے ہیں، ڈسکو میں چلے جا رہے ہیں، مطلب ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پہ خرچ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم ایسی جگہ ہمیں خرچ نہیں کرنا ہے، اسراف نہیں کرنا ہے، دکھاوا نہیں کرنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ حد سے زیادہ نہیں خرچ کرنا ہے، مطلب خرچ وہاں کرنا ہے جہاں ضرورت ہے، جہاں ضرورت ہے۔ اور بخل بھی نہیں کرنا ہے، دوسرا کیا ہے بخل بھی نہیں کرنا، یعنی خود کنجوسی، بخل کا مطلب ہوتا ہے کنجوسی، جہاں کرنا چاہیے وہاں نہ کرنا۔ بخل کس میں کہتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ خرچ کرو تو جیسے زکوٰۃ کرو، صدقات کرو، اور پھر اپنے اہل و عیال کو دیکھو، اپنے بیوی کو دیکھو، بچوں کو دیکھو، رشتہ داروں کو دیکھو، یتیموں کو دیکھو، اور غریبوں کو دیکھو، اور پھر اپنے سب کا مطلب حق ادا کرو۔ تو لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم صرف کپڑے ہی خرید رہے ہیں، یا پھر کبھی ہم صرف گھومنے ہی جا رہے ہیں، یا پھر ہم صرف اپنے عیش و عشرت کی چیزوں پہ صرف خرچ کر رہے ہیں، مطلب گھومنے جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کوئی کھا رہا نہیں کھا رہا وہ بھی نہیں دیکھنا، یا پھر ہم جیسے جو چیز حرام ہے جیسے مووی دیکھنے چلے جا رہے ہیں، یہ سب چیزوں پہ خرچ نہ کریں، یہ سب چیزوں سے منع کیا گیا۔ تو اور تیسرا کیا ہے احتساب، یعنی کہ جو جہاں جتنا کرنا چاہے احتساب کیا ہے کہ ساتھ خرچ کرنا کر سکتے ہیں۔ تو صدقہ کرنے سے مال ختم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال جو ہے ختم نہیں ہوتا، اس میں اور برکت ہو جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا، اور بڑھا دیتا۔ آپ اگلے سال دیکھنا کہ جیسے 7 سال آپ نے زکوٰۃ نکالی تو اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ آپ اور اس میں اضافہ کر کے نکالتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا اس سے زیادہ وہ دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہے نا تقویٰ دیکھتا ہے کہ آپ کا دل کس طریقے سے دینا چاہتا ہے، آپ خوشی سے دے رہے ہو یا پھر زبردستی کا دے رہے ہو، تو جیسا دل کا حال رہے گا نا اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمیں اتنا ہی مطلب ہدایت بھی دے گا اور اتنا ہی اس کا اجر بھی دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو کیا ہے ختم صدقہ کرنے سے کیا ہے مال ختم نہیں ہوتا۔ جو متقی کس کو کہا گیا ہے نا ہدی للمتقین، تو متقی لوگوں کے لیے یہاں کیا کہا گیا کہ جو ایمان رکھتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں، جو نماز پڑھتا ہے ادا کرتا ہے وقت پر، وقت کی پابندی کے ساتھ، اس کو کیا متقی کہتے ہیں، اور جو مال خرچ کرتا ہے وہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو ایسے لوگ قرآن سے حقیقی رہنمائی پاتے ہیں، حقیقی رہنمائی پاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو زکوٰۃ پر مال خرچ کرنا،
ذات پر مال خرچ کرنا یعنی کہ ذاتی ضروریات پر، یعنی بندوں پر ان کی اتنی ضروریات کے لیے کرنا چاہیے. تو اللہ کے اوپر خرچ نہ کہ اللہ کے دین کے ترقی کے لیے خرچ کرنا صرف مال نہیں ہے، صرف دین کی ترقی کے لیے مال خرچ کرنا نہیں ہے. کیا ہے؟ علم. اگر آپ کے پاس علم کی صلاحیت ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ دوسروں تک پہنچانا ہے، تو وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا خرچ کرنا ہے. علم اپنی قوت سے، طاقت سے، جسمانی طاقت سے. پھر دوسرا کیا؟ جسمانی طاقت سے، کہ آپ کو جیسے کہیں علم جانا ہے بولنے کے لیے تو آپ اپنے جسم سے جا رہے ہیں، آپ کا جسم صحیح ہے تو آپ اپنے جسم سے کیجیے، اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے آگے بڑھائیے. پھر عقل کی طاقت سے، آپ کو پاس عقل شعور ہے، کوئی پریشان ہے، بےحال ہے، پریشان ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات، اس کو اچھی جو ہے صلاح، اس کو اچھی باتیں بتا دینا، اس کو صحیح راستہ، صحیح ڈائریکشن دکھا دینا، وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا ثواب کا کام ہے. اور پھر صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، سوچنے سمجھنے کی طاقت اچھی دی ہے تو دوسروں کو بھی وہ چیز بتائیں. اور پھر وقت جو ہے نا، وقت لگانا. اپنے جیسے ابھی ہمیں علم سیکھنا ہے تو ہم اس میں وقت لگتا ہے نا، ایسے نہیں علم سیکھ لیتا ہے انسان. ہمیں وقت، ابھی جیسے ہمیں یہ جو ہے تفسیری سننی ہے تو اس میں ہم وقت لگائیں گے نا، اس کو سنیں گے، پھر اس کو سنیں گے، سمجھیں گے، پھر اپنی زندگی میں اسے لائیں گے، تو وقت لگانا ہے صحیح جگہ پہ. تو آیت نمبر 4 میں کیا بولا جا رہا ہے کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا طرف آپ کے، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یہاں آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اور آخرت پر، اور وہ یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے. اور کیا ہے؟ اور وہ یقین رکھتے ہیں، کیا ہے؟ تو یوقنون، اور وہ یقین رکھتے ہیں. تو بہت وسیع ذہن کے مالک ہیں. کیا ہے؟ وسیع ذہن کے مالک ہیں کہ پہلی تمام پیغمبروں کی جو ہے نا باتوں کی نالج کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ قرآن ان سب کتاب کی نچوڑ ہے. قرآن میں کوئی شک نہیں، کہا گیا ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک اس میں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ حق ہے. اس میں جو کہا گیا ہے وہ سچ ہے، اس کو ہمیں ماننا ہی ماننا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو بھی آیا تو کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فائنل ورژن ہے، سب کچھ محفوظ کر دیا اس میں. اس سے پہلے جو بھی آیا آدھا آیا مانتے ہیں، لیکن متقی اس کو بھی مانتے ہیں اور اس کے پہلے کی چیزوں کو بھی مانتے ہیں، جیسے توریت، زبور، انجیل، اللہ تعالیٰ کی کتابیں آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ان سب چیزوں پہ بھی ہم ان سب چیزوں کو بھی ہم مانتے ہیں. ہمیں ماننا، اس پہ یقین رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ ہمیں یقین رکھنا ہے. تو ہمیں یقین رکھنا ہے اور ہمیں وہ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. توریت، زبور پہ رکھنا ہے، فرشتوں پہ رکھنا ہے، نبیوں پہ رکھنا ہے کہ ہاں ہمارے اس سے پہلے نبی آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم سب نے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں مانتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ہمارے لیے اتنا سب کچھ کر کے گئے، اور روتے ہوئے چلے گئے کہ میری امت کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا ہوگا کہ پہلے چیزوں کو بھی مانتے ہیں، اور وہ آخرت کی یاد میں جیتے ہیں، وہ دنیا کی یاد میں نہیں جیتے. پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ آخرت کی یاد میں جیتے ہیں، دنیا کے لیے نہیں جیتے ہیں، کہ وہاں کے لیے کام کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ کیا وہاں کے لیے کام کرتے ہیں، ان پر ان کا یقین ہوتا ہے، ایسا یقین ہے پکا کہ یہاں جو کچھ کریں گے وہاں اس کی یا تو اچھا کریں گے تو اس کی جزا ملے گی، یا برا کریں گے تو اس کی سزا ملے گی. تو اس لیے بچ کر چلتے ہیں، اسی لیے متقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچ کر چلتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بچ کر چلتے ہیں، اور ان کو اللہ کے یہاں انعام اور یافتہ بنا دیا گیا. اور اس کے ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں انعام رکھا ہے. ہم جو یہ چیزوں پہ کہیں گے، جیسے پانچویں آیات میں نا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے کیا رکھا ہے؟ انعام رکھا ہے، انعام یافتہ بنا دیا. یہ کامیاب ہو کر رہیں گے، انہیں فلاح ملے گی. اس کامیابی کے لیے کیا شرط ہے؟ محنت ہے، کوشش ہے، ٹھیک ہے نا. ہر ایک حرف کے بدلے کیا ہے؟ نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں. ہر ایک حرف کے سیکھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو ہم نے اس میں کیا سیکھا کہ ایمان کیا ہے نا؟ دل کی حالت ہے. ایمان کیا ہے؟ دل کی حالت کا نام ہے. دل سے ہم مانیں گے نا کہ ہاں اللہ ایک ہے، اس کے جو بھی احکام ہیں ہم اس پہ عمل کرنے والے بنیں گے. اور نماز کیا ہے؟ ذاتی عبادت ہے. مال خرچ کرنا
हुकूकुल इबादत है, जो ज़ात है। और क्या है, माल खर्च करना क्या है, हुकूकुल इबादत है, यानी कि इससे बंदों की मदद होती है ना। माल जहाँ खर्च करते हैं, अब कोई गरीब है, मिस्कीन है, अगर उसको उसकी ज़रूरत को हम पूरा कर दें तो क्या बंदों के हक अदा हो गए। तो लोगों के साथ अच्छा सलूक करना है। लोग हमारे अल्लाह ताला वैसे सलूक को भी पसंद करता है कि हमारे साथ जो जितना बुरा करता है ना, उसके साथ हमें उतना ही अच्छा करना है। क्या है, लेकिन हम इस चीज़ को डिनाई करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जो जैसा करता है उसके साथ फिर हम वैसा ही करते हैं। नहीं, ये हमारा इस्लाम नहीं सिखाता, ये हमारा दीन नहीं सिखाता। हमारा दीन क्या होता है, और अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद करता है कि इंसान जो है ना, जो छुप कर रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी प्यारी हदीस है इस बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक औरत कचरा भी डालती थी, लेकिन उसकी जब तबीयत खराब होती है तो वो जाकर के उनकी ही देखभाल करते हो और फिर वो ईमान लाते। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने अपने जैसे तलवार के जोर पे दीन नहीं फैलाया, अल्लाह ताला के अखलाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की वजह से दीन फैला है हमारा। तो ठीक है ना। तो सूरह बकरा पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे, हमने क्या क्या सीखा है इसमें कि सूरह बकरा पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे, बरकत होती है, शैतान घर से भाग जाता है। इसे पढ़ने से इसका पढ़ना जो है बाइस से रहमत है, और ना पढ़ना, इसे छोड़ देना बाइस से हसरत है। हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जो है ना, कुरान को उन लोगों को जो उस पर जो है ना अमल करने वाले थे लाए जाएंगे, उनके आगे आगे सूरह बकरा और आले इमरान होगी। तो उनके आगे आगे जैसे उनको जहाँ जैसे ले जाया जा रहेगा अल्लाह ताला के पास उनके हिसाब किताब के लिए, तो आगे आगे सूरह बकरा पढ़ने वालों और आले इमरान पढ़ने वाले जो रहेंगे वो दोनों सूरतें आगे आगे होंगी, और वो झगड़ेंगे अल्लाह ताला से कि इन दो सूरतों को है ना अज़हरतैन कहा गया है। तो हमने शुरू में बताया था कि सूरह बकरा और आले इमरान, ये जो दो सूरत है उनको अज़हरतैन कहा गया है। कुरान कहाँ महफूज है, तो लोहे महफूज और फरिश्तों के पास महफूज है, और दुनिया में हम सब नेक बंदों के पास महफूज है। और लोहे महफूज कहाँ है, तो जो है ना किताब जो सामने है उसकी असल लोहे महफूज में है। हमारे जो सामने ये कुरान है उसकी असल कुरान जो है ना वो लोहे महफूज में है। और लोहे महफूज कहाँ है कि बुलंद मकाम में है। और रैब किसको कहा गया है ना, लारेब नहीं कोई शक इसमें। तो रैब किसे क्या है, जिसमें उलझन होती है। रैब किसको बोलते हैं, जिसको जैसे ये चीज़ ना मानता हो, ना तस्लीम करता हो कि हाँ इसमें उसको उलझन होती है कि हाँ ये कौन मानेगा, जिसमें क्या है अस्तराब हो, यानी कि रैब ऐसा शख्स जिसमें क्या है तरद्दुद और जो है ना अस्तराब पाया जाता है, यानी कि जो सुकून को छीन ले, उसमें शक करे कि हाँ ये सही है कि नहीं है, इसको माने कि ना माने, तो वो क्या बेचैन होता है। तो हिदायत की कितनी किस्म है, दो किस्म है, हिदायत इरशाद और हिदायत क्या है, हिदायत तौफीक। ठीक है ना। तो हिदायत इरशाद जो है ना अमली तरीका है, उसको अमली तरीके से करना है, इल्म सीख के करना, और जो हिदायत तौफीक जो है अमल से करके दिखाना है, तो अमल से करके बताया है। तो हुद्दल मुत्तकीन, इस आयत की रोशनी में हिदायतों के लिए किस सिफत का कहना ज़रूरी है कि हिदायत और मुत्तकी दो चीज़ें हैं ना। तो मुत्तकी के क्या क्या सिफत है, मुत्तकी लोग की क्या क्या सिफत है, गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, वक्त के पाबंदी के साथ, जिसको रिस्क दिया वो क्या है अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तो मुत्तकी किन किन दो चीज़ों से बचता है, जो मुत्तकी होता है, परहेज़गार होता है, वो कौन कौन सी चीज़ों से बचता है। तो मुत्तकी इंसान के मायने हैं कि वो अपने आप को नेक अमल के साथ साथ नाफरमानी से और अजाब से बचता है। जो नाफरमानी से बचता है, अल्लाह के हुकूक जो है वो करता है, अदा करता है, और जो नाफरमानियाँ है उससे बचता है, फिर वो अजाब से बचता है। फिर तकवा के क्या क्या दर्जे हैं कि कुछ में ज़्यादा होता है, कुछ के में कम होता है। तकवा के लेवल्स होते हैं ना, क्योंकि अभी वही एग्जाम्पल है कि एग्ज़ाम देते हैं तो कोई 100% लाता है, कोई 50% लाता है, कोई 30%, तो उसके लेवल्स होते हैं। थोड़ी ना सबको एकदम से जो स्कॉलरशिप मिल जाती नहीं मिलती है ना। तो इसी तरीके से तकवा के भी लेवल्स होते हैं। तो जितना तकवा उतनी हिदायत, जितना अल्लाह का डर उतनी रहनुमाई हासिल होगी। तो कौन से अमल तकवा के खिलाफ है, नमाज में दिल ना लगाना। तकवा के खिलाफ कौन कौन सी चीज़ें हैं कि नमाज में दिल ना लगना, झूठ बोलना। तकवा के फ़वाइद क्या क्या हैं, तकवा के फ़वाइद क्या क्या है, हिदायत का मिलना। तकवा करने के फ़वाइद क्या फ़ायदे क्या क्या होते हैं कि हिदायत का मिलना, दूसरा क्या है गुनाह से बचना, तीसरा क्या अल्लाह का साथ मिलना, हर चीज़ में आपको अल्लाह का साथ मिलेगा। फिर चौथा क्या अल्लाह और उसके रसूल की दोस्ती मिलेंगी। और फिर पाँचवा क्या है गुनाह की मुआफ़ी और अजर अजीम जो है ना मिलेगा। फिर छठा क्या है मामलात में आसानी मिलेगी। जैसे कोई भी परेशानी हो तो परेशानी तो अल्लाह ताला की तरफ से आती है, आजमाइश तो होती है, लेकिन अल्लाह ताला उस परेशानी से उसे निकाल लेता है।
معاملات میں پھر کیا ہے ہم معاملات میں بھی ہم سب کو کیا ہے آسانی ہوتی ہے کہ کتنی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی پریشانی اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے ہمیں پھر جو ہے نا نکال ہی لیتا ہے، اس پریشانی سے ہمیں نکال ہی لیتا ہے، ہاتھ پکڑ کے نکال لیتا ہے. اور کیا ہے کہ آخرت میں کامیابی، ساتھ پر کیا ہے کہ آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے. تقویٰ کے فائدے اتنے بڑے بڑے ہیں. اور پھر دشمنوں سے بھی، دشمن تو اپنی چالیں چلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنی چالیں چلتا ہے نا تو دشمن ڈھیر ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا ہے اللہ کی کی جو ہے نا مدد جو ہوتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے، جو اس سے بڑھ کر کسی کی مدد نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہر دشمنوں سے بھی نجات دلاتا ہے. اور پھر نواں کیا ہے کہ مشکلات سے جو ہے نا نکلنے کا راستہ بھی ہوتا ہے، راستہ بھی دکھا دیتا ہے. آزمائشیں تو آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہے نا راستے بھی وہی دکھاتا ہے، اسے نکال لیتا ہے جو تقوی والے ہوتے ہیں. تو تقوی کے اتنے بڑے بڑے فائدے ہیں. اور کیا ہے کہ خوف و غم سے نجات ہوتا ہے. جو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، اس کے دل سے اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں سے، دنیا کی چیزوں کا ڈر اور خوف تو نکال کر ہی پھینک دیتے ہیں، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے دلوں میں صرف لوگوں کا ڈر ڈال دیتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ سے خوف کریں تو اللہ تعالیٰ تو ہم سب کے دلوں سے جو ہے نا دنیا کا ڈر نکال کر کے پھینک دے گا. ہم پھر ڈریں گے نہیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، نہیں، اللہ ہے نا، اللہ دیکھ لے گا. پر ہم اپنی طرف سے ہمیں 100% دینا ہے، اللہ کی طرف پورا توجہ کرنا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. ایسا نہیں کہ صرف ہمیں منہ سے بولنا ہے، ہمیں عمل سے بھی کرنا ہے. ہم نے سیکھا نا اس آیت میں. تو ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے عمل کی، پھر ایسے لوگوں کی کیا ہے عمل کی قبولیت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کا عمل اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. تو اس کو بڑھانے کے لیے، تقویٰ کو پیدا کرنے کے لیے دعا ہے. تو ہم نے دعا واپس میں ایک بار ریپیٹ کر دیتی ہوں. اللہم بنفسی تقواہا وزکیہا خیر من زکاہا انت ولیہ مولاہا. ترجمہ ہے، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے. تو کیا ہے آج ہم لوگ نے کیا کتنی اچھی باتیں سیکھی ہے کہ ہمیں قرآن میں کوئی شک نہیں کرنا ہے، ہمیں نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، صدقات دینا ہے، اور پھر کیا کرنا، ہمیں ایمان پہ رکھنا ہے اور اس پہ یقین رکھنا ہے کہ ہاں اللہ کے نبی آئے تھے، اللہ کی کتابوں پہ یقین، فرشتوں پہ یقین، سب چیزوں پہ ہم سب کو کیا ہے یقین رکھنا ہے. پھر ان لوگوں کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے، ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، اپنی رب کی طرف سے کیا ہے یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، ان لوگوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے. تو الحمدللہ. اور پھر سب سے زیادہ مین کیا ہے کہ نماز جو ہے نا خشوع اور خضوع سے پڑھنا ہے اور اول وقت میں پڑھنا ہے. کیا ہے سب سے بہترین چیز اس میں کہ نماز جو ہے خشوع اور خضوع سے پڑھنا ہے اور اس کے اول وقت پہ پڑھنا ہے، نہ کہ وقت کو ضائع کر کے پڑھنا ہے. تو الحمدللہ ہمارے سورہ بقرہ کی 1 to 5 جو آیات کی تفسیر، مختصر تفسیر جو ہم سب پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. تو بہت ہی دھیان اور توجہ سے سنیے گا، اپنے فیملی، فرینڈس، جو بھی رشتہ دار ہے سب تک پہنچائے گا، تو کہ ہم سب ایک فیملی کی طرح مل کر ایک دوسرے کی مدد کر سکے اور اللہ کا دین جو ہے نا پھیلانے میں کام کر سکے اور اس پہ عمل کرنے والے بن جائے. عمل پھیلانے کا مقصد یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں مطلب کسی کو گمراہ کرنا، نہیں. اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، ابھی نبی تو کوئی آنے والے نہیں ہے، تو ہم لوگوں کو یہ محنت کرنی ہے کہ جس کو یہ چیز معلوم نہیں ہے تو اس تک ہم پہنچائیں اور اپنی ذمہ داری سے، جیسے قرآن سیکھنا ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کو پھر آگے پہنچانا ہے. تو ہم جب یہ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور اس کو سیکھ رہے ہیں تو اس کا حق ادا کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم سب دوسرے تک پہنچائیں تاکہ جس مطلب اس کی جانکاری اگر ہو جائے تو پھر اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے. اور جب عمل ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو فلاح دینے والا ہے. تو یہی اس کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے. تو چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. تو بہت ہی دھیان اور توجہ سے سننے کا اور عمل کرنے کی توفیق عطا دے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین رب العالمین. تو چلیے دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.